1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، سوائے 3 نبیوں کے باقی تمام نبیوں نے تجارت کی ہے۔ حضرت ہود اور حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ 3 ہستیوں نے کھیتی باڑی کا کام کیا ہے، اور کھیتی باڑی کا کام کس نیت سے کیا ہے کہ یہ جو چرند پرند ہیں یہ ہماری کھیتوں سے جو ہے وہ خیرات کھائیں گے، اللہ ہمیں اجر نصیب فرمائے گا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ وہاں پرندوں کو ڈرانے کے لیے ہم نے وہاں وہ بڑے بڑے شاپر لٹکائے ہوتے ہیں بندے بنا کے کہ کوئی پرندہ یہاں پہ نہ بیٹھے۔ مومن کی کھیتی سے جو پرندے خوراک کھاتے ہیں یا چرند خوراک کھاتے ہیں، اللہ اس مومن کی اس فصل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا رزق جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مخلوق کھا رہی ہے اور مستفید ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان غنی جب تشریف لائے، مارکیٹ پہ 90% یہودیوں قبضہ تھا، ایمانداری سے تجارت کی ہے، ناجائز منافع خوری آپ نے نہیں لی۔ 8 سالوں کے اندر 80% اس مارکیٹ کے حضرت عثمان غنی مالک تھے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر سنا ہوگا، انہی دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کام شروع کیا، صرف 2 کلو پنیر سے 2 کلو پنیر سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ منورہ کی منڈی سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ ایمانداری کی تجارت کی برکتیں کتنی ہیں۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا ہے آپ سن کے حیران ہوں گے، اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص ایلون مسک بھی حضرت عثمان غنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو صرف کیش والے پیسے تھے اس کے تیسرے حصے کو پہنچتا ہے۔ 7 کھرب سے زیادہ امریکی ڈالر، 7 کھرب 84 کروڑ 82 لاکھ اور کئی ہزار کے حساب سے آپ نے ڈالر چھوڑے ہیں۔ موجودہ امریکی ڈالر اگر اس کو کنورٹ کریں کرنسی کو، مجموعی طور پر 740.9 بلین ڈالر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے موجودہ امریکی کرنسی میں چھوڑے۔ کاروبار کس چیز شروع کیا تھا؟ 2 کلو پنیر سے، اور سونا وراثت میں اتنا چھوڑا ہے کہ جو مزدور لگائے تھے سونے کو توڑنے کے لیے ان کے ہتھوڑے جو ہے وہ ٹیڑھے ہو گئے اور ان کے ہاتھوں پہ زخم ہو گئے، سونا پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور مصر اور شام کے علاقوں میں جب حضور تجارت کے لیے سامان لے کے جاتے نا تو وہاں آنے والے گاہک جب حضور کو دیکھتے تو دوڑتے اور پھر ایک آواز لگاتے، لوگوں امین اور صادق آئے ہوئے ہیں سامان بیچنے کے لیے، ادھر سے جا کے سامان خریدتے ہیں۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ تاجر کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ڈی سی صاحب اور ڈپٹی کمشنر اور اے سی صاحب، یہ محکمہ کس لیے بنایا گیا کہ یہ جا کے پرائز وغیرہ چیک کیے؟ ایک تو ان کے اوپر دکھ ہے کہ وہ اس ڈپٹی کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہوئے، ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان معاشرے میں اس محکمے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں ہمارے لیے حلال رزق کون سا ہے اور حرام کون سا ہے؟ تو اس وقت ہمارے معاشرے کی جو تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تجارت کو پاکیزہ نہیں رکھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو تاجر سچا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، ایمانداری سے تجارت کرتا ہو، قیامت والے دن اللہ اسے نبیوں کی مائیت میں کھڑا فرمائے گا، اللہ اسے شہداء کی مائیت میں کھڑا فرمائے گا، اللہ اسے صدیقین کی صف میں کھڑا فرمائے گا، ایماندار تاجر کو۔ مدینہ منورہ میں ایک آدمی نے اسلام قبول کیا ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ مدینہ منورہ میں حضور کے ہاتھوں پہ سلام کر کے اسلام قبول کر رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن صائب مجھے پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا جناب میں کیوں نہیں پہچانتا آپ کو، میں نے کئی مرتبہ تجارت کے سفر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شراکت کی ہے، اور جہاں آپ اپنا سامان بیچ رہے ہوتے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کہ میں نے اپنا سامان بیچا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ ایماندار تاجر نہیں دیکھا۔ آپ سب سے زیادہ ایماندار تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنا سامان تجارت کیوں دیا تھا اور حضور سے شادی کیوں فرمائی تھی؟ اس لیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ایمانداری سے متاثر تھی۔ اس لیے ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی جو ہے وہ ملے،
تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تجارت کو جو ہے شرعی اصولوں کے مطابق کریں. ہمارے ہاں لوگ ہم سے نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور دیگر مسائل پوچھتے ہیں. ہمیں نہیں یاد کسی نے ہم سے جو ہے وہ تجارت کے بارے میں پوچھا ہو کہ ہمارے لیے حلال تجارت کون سی ہے. ایک صحابی رسول ہے حضرت نافع، وہ کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو دوران سفر دوپہر کو ہم ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. خادمین نے، جو خدام تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے کھانا رکھا. ہم کھانا کھانے لگے، قریب سے ایک چرواہا گزرا جو بکریاں چرا رہا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. اس نے کہا جناب آپ کا شکریہ، میں نفلی روزے سے ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس تیز چلتی ہوئی گرم ہوا میں اور پھر بکریاں چراتے ہوئے، آپ نہیں جانتے کہ بکریوں کو چرانا کتنا مشکل ہوتا ہے، روزے کے ساتھ، اور عرب کی گرمی میں دوپہر کے وقت آپ روزے سے ہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے آزمانے کے لیے کہا تم ایسے کرو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم ابھی گوشت بنا لیں گے، ہم بھی کھائیں گے اور کچھ گوشت تجھے بھی دیں گے اور پیسے بھی دیں گے. اس نے کہا جناب میں تو غلام ہوں، یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، ذرا دلوں کو تھام کے سنیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تمہارا مالک کون سا بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کہنا کہ وہ یا اتنا بڑا ریوڑ ہے، اسے کون سا پتہ چلنا ہے ایک بکری گوم میں، اگر پتہ چلے بھی تو کہہ دینا کوئی بھیڑیا وغیرہ نے کھا لی ہے. تو کہتے ہیں اس غلام نے فوراً آسمان کی طرف اٹھا کے نظر اٹھائی اور کیا فرمایا این اللہ، میں اپنے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بکری جو ہے وہ کسی بھیڑیا وغیرہ نے اٹھا لی، این اللہ، تو اللہ کہاں جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر ساری عمر اس جملے کو دہراتے رہے، این اللہ، میں قربان جاؤں اس چرواہے پہ جو کہہ رہا تھا این اللہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کہاں جائے گا. پھر جب آپ واپس تشریف لائے ہیں اس غلام کو ڈھونڈے اور ڈھونڈ کے پھر اسے خریدے اور خرید کے پھر اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. اس لیے یہ جو ہم ایمانداری کو چھوڑ کے یہ جو عارضی ہم نفع جو ہے وہ نفع کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور پیسے اکٹھے کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ جو آج ہماری اجتماعی جو پریشانیاں ہیں یہ ہمارے رزق حرام کی وجہ سے پریشانی ہے. کتنے لوگ یہاں بیٹھ کے آج ارادہ کرتے ہیں ہم کاروبار کے دوران جھوٹ نہیں بولیں گے. ماشاء اللہ، یہاں آپ کی آواز نہیں نکل رہی تو دکانوں پہ آپ کا کیا بنے گا. مومن کی جو نیکی ہے، جو ارادہ ہے، اس کے اوپر بھی اجر ہے. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ایمانداری سے تجارت کریں گے. یہ حقیقت ہے. جو لوگ ایمان، حدیث مبارکہ میں سنا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، جب دو آدمی سودا کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک مال بیچنے والا اور ایک خریدنے والا، اگر دونوں ایمانداری سے سودا کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے ان میں تیسرا جو تاجر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہوتی ہے. پھر کسی ٹائم اللہ ان دو تاجروں کے درمیان خود شامل ہو جاتا ہے اور اللہ اس سودے میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے آئیں اپنی تجارت کو بہتر کریں. یہ جو ناجائز منافع خوری ہے، جو شرعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب جو ہے وہ منافع ہے، آپ وہ لیں. عیب والی چیزیں نہ بیچیں. اگر بیچ رہے ہیں اس پہ عیب کو ظاہر کر دیں. 1-2 ماہ آپ ایسا کاروبار کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اس میں برکتیں کتنی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ما علیہ الا البلاغ المبین.